السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صدارت ٹیلی میڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کل دوپہر میں بازار سے گزر رہا تھا کہ میری نظر 3 چھوٹے قد کے نوجوانوں پر پڑی، جنہیں ہم عام زبان میں گٹھے لوگ بھی کہتے ہیں۔ وہ تینوں ہنس رہے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک اور ذرا سی دکھ کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ دراصل ان کی کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ کوئی انہیں دیکھ کر ہنس رہا تھا اور کوئی ان پر طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کوئی ان پر جملے کس رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، ان تینوں چھوٹے قد کے نوجوانوں کو سلام کیا اور ہمت کر کے ان سے کہا، آئیے بھائیو، ایک چائے کا کپ میری طرف سے۔ وہ تینوں چونکے، تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تھوڑا حیران ہوئے، لیکن پھر مسکرا کر بولے، چائے کا سن کر بھلا کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ ہم تینوں قریبی چائے کی دکان پر بیٹھ گئے۔ چائے کا آرڈر موسم کے اعتبار سے ملک شیک میں تبدیل ہو گیا اور پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو ایک چھوٹے سے اشارے سے ایک گہری اور درد بھری کہانی میں بدل گیا۔ قدیر احمد نے بتایا، وہ ایک مکینک ہے، اپنی موٹر سائیکل ریپیئرنگ شاپ چلاتا ہے، بیوی اور بیٹے کے ساتھ اچھی بھلی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نمایاں تھی، لیکن اس کے بعد وہ جو بولا وہ میرے دل کو چھو گیا۔ اس نے کہا، ہم بازار جاتے ہیں، لوگ ہماری ویڈیوز بناتے ہیں، میں دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر باہر نکلتا ہوں تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کاش لوگ بھی ہمیں انسان سمجھیں، مزاحیہ کردار نہیں۔ پاس بیٹھا نصیر کافی دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا، عمر کا وہ دور ہے جہاں جسم کمزور ہو رہا ہے اور کام بھی نہیں ملتا، روزگار کا کوئی ذریعہ بھی نہیں اور معاشرہ ہمیں بوجھ سمجھتا ہے۔ نصیر کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ نہ شکایت کر رہا تھا، نہ مانگ رہا تھا، وہ بس سچ بول رہا تھا۔ اتنے میں تیسرا نوجوان نثار بولا، قدیر بھائی کو دیکھ کر میرے دل میں بھی امید آتی ہے کہ میں بھی اپنا گھر بسا سکتا ہوں۔ شادی کی خواہش ہے، لیکن لوگ رشتہ نہیں دیتے، کہتے ہیں چھوٹا قد ہے، گٹھا ہے، بھلا زندگی کیسے گزارے گا۔ پھر وہ ہنسا اور کہنے لگا، لوگ دوستی کرنے کی بجائے ہماری ویڈیوز بناتے ہیں، شاید ہم ان کے لیے صرف ایک سین ہے، انسان نہیں۔ جوس ختم ہو چکا تھا، لیکن باتیں ابھی کافی باقی تھیں۔ تینوں دوستوں نے ایک آواز سے ہمیں کہا، ہمیں ہمدردی نہیں، عزت چاہیے، ہمارا مذاق نہ بنائیں، اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو دوستی اور برابری کا رشتہ دیں۔ میں خاموش ہو گیا، میرا دل بھر گیا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں زیادہ میرے دل میں اتر گئے تھے۔ قدیر، نصیر اور نثار جیسے افراد کسی حادثے یا اپنی غلطی کی وجہ سے ایسے نہیں، یہ ایک طبی کیفیت ہے جسے ڈورفزم کہا جاتا ہے۔
کیا ہے یہ ڈورفزم؟ دراصل یہ ایک موروثی اور جینیٹک بیماری ہے جس میں انسان کی ہڈیوں کی نشو و نما، بون گروتھ محدود ہو جاتی ہے، لیکن اکثر افراد کی ذہنی صلاحیتیں مکمل نارمل رہتی ہیں۔ کچھ اقسام میں دیگر طبی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کمر درد، سانس کی دشواری یا گھٹنوں کے مسائل۔ ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے تمام افراد کو برابری کا درجہ دیں، ان کے ساتھ مذاق نہیں، مساوات کا سلوک کریں، بغیر اجازت ان کی ویڈیو یا تصویریں نہ بنائیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان پر جملے بازی نہ کسیں۔ سرکاری سطح پر ان کے لیے تعلیم، روزگار اور صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اگر آپ بھی اپنے ارد گرد نزدیک کوئی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو اسے تماشا مت بنائیں، اسے انسان سمجھیں، شاید وہ آپ سے زیادہ باہمت ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ۔